شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مقدس اور حسب توفیق عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ بس اب مسئلہ قبولیت کا ہے کہ اللہ کے یہاں وہ قبول ہو جائے، کیونکہ جہاں تک قبولیت کا معاملہ ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے کہ کس کی عبادت قبول ہو رہی ہے اور کس کے طفیل میں دوسروں کی عبادت ہو رہی ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو پورے اس ملیے کے علماء کے سرخیل ہیں اور سب سے بڑے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت حکیم الامت، سب ان کے جب ان کے بیت تھے، ان کی ارادت مند تھے، ان کے عقیدت مند تھے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف کافیہ تک تعلیم حاصل کی تھی۔ ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت سے ایک سوال کیا کہ حضرت ایک طرف حضرت نانوتوی رحمہ اللہ ہے جن کے علم کے سامنے تمام وقت کے علماء جو ہیں وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں، دوسری طرف فقیہ الامت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ایک طرف آپ بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت حاجی صاحب سے آپ سب مرید ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی اس کا جو اصل جواب ہے وہ تو تم سمجھ نہیں سکو گے۔ تو ایک مثل مشہور ہے عربی کی، کلب والا قدری رسولی، کہ لوگوں کو اگر ان کی عقل کے مطابق، ان کی فہم کے مطابق بات کو سمجھائے تو فوراً سمجھ میں آتا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ ایک شخص کے ہاتھ میں، ایک شخص یہ ہے اس کو مٹھائیوں کے سارے نام یاد ہیں، فلاں مٹھائی ہے، فلاں مٹھائی ہے، فلاں مٹھائی ازبر یاد ہے، لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی نام تو یاد نہیں ہے لیکن مٹھائی کا ڈبہ اس میں آتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ اصل کون سا ہے؟ وہ جس کو نام یاد ہے، یہ جس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہے۔ کہ جس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہے، کہنے لگے ہمارے حاجی صاحب کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہے، ہمیں صرف نام یاد ہے، اس لیے ہم سب ان کے مرید ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے۔ حج کا زمانہ تھا۔ حج کے اگلے دن جب وہاں سے عرفات سے واپسی ہوئی، اس دن رات میں حضرت حاجی صاحب نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ امداد اللہ تمہیں معلوم ہے کہ اس سال 3 لاکھ آدمیوں نے حج کیا۔ اس زمانے میں 3 لاکھ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ اس سال 3 لاکھ آدمیوں نے حج کیا اور صرف ایک آدمی کا حج قبول ہوا۔ 3 لاکھ میں ایک آدمی کا حج قبول ہوا، لیکن اللہ نے اس ایک آدمی کی بدولت تمام حجاج کا حج قبول کر دیا۔ تو حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اتنا بتا دیا ہے تو اس قسمت کا نام بھی بتا دیجیے کہ وہ کون سا۔ کہا کہ تمہارے علاقے کا نام بھی بتا دیا، پتہ بھی بتا دیا۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی کو حضرت حاجی صاحب نے طلب کیا، بلایا اور کہا کہ مولانا رشید احمد، ہم تو جا نہیں سکتے ہندوستان، تم جب واپس جاؤ تو جانے کے بعد سب سے پہلے اس آدمی سے ملو اور پھر اپنا خواب سنا۔ ظاہر ہے کہ بات ایسی تھی کہ گھر جانا تو بعد میں، پہلے تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب نے یہاں تشریف لائے تو اس پتے پر پہنچ گئے۔ وہ ایک گاؤں کا پتہ تھا، چھوٹا سا گاؤں۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ گاؤں کے اندر کتنے گھر ہوتے ہیں، چند گھر ہوتے ہیں، سینکڑوں میں ہوں۔ اور اس سے مسافہ کیا، معاملہ کیا، گلے ملے اور مبارکباد دی کہ حضرت آپ کاہے کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ کہا کہ تم حج کر کے آئے۔ کہ حضرت میں تو حج کرنے نہیں گیا۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ نبی کریم علیہ السلام شہادت دے رہے ہیں کہ فلاں کا حج اور فلاں کے حج کہ تجھے نے تمام حجاج کا حج تو اور تم کہہ رہے ہو میں حج پہ نہیں کہا کہ میں تو آج تک نہیں کہا کہ ارادہ کیا کہ حضرت ارادہ تو کئی سال سے پیسے بھی جمع کر رہا ہوں اور اس سال میرے پاس الحمدللہ اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ میں اس سے حج کر سکتا لیکن عجیب واقعہ پیش آیا میرے سے اور واقعہ یہ پیش آیا کہ میری بیوی جو تھی وہ حمل سے تھی ایک دن رات کو اس کو شدید تقاضا ہوا کہ مجھے بھنا ہوا گوشت چاہیے اور ایسی ضد پکڑی کہ میں عاجز آ گیا کہاں سے لاؤں رات کے 2 بجے گاؤں کا ماحول گاؤں میں کہاں سے مل پائے گی شہروں میں نہیں مل پائے رات کو 2 لیکن اس نے بھی ایسی ضد پکڑی چاہیے اور ابھی چاہیے میں اس کو تسلی دینے کے لیے گھر سے باہر نکلا کہ کم سے کم یہ تو کہہ سکوں کہ میں نے کوشش کی تو ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر سے گوشت کے بھننے کی خوشبو آ گئی تو میں نے دستک دی وہاں اور دستک دینے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ تمہارے یہاں گوشت بن رہا ہے کہ کہاں بن رہا ہے کہا کہ تھوڑا سا دے دو ایسا نہ بن رہا ہے کہا کہ میں آپ کو گوشت نہیں دے سکتا کہا کہ بھائی مجھے زیادہ نہیں چاہیے بس آپ 2 روٹی دے دیجیے اس کی تسلی ہو جائے گی کہا کہ 2 کیا میں 1 بھی روٹی دے دوں جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس سے انکار سے اصرار تو وہ رونے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ جانتے ہیں میں انکار کیوں کروں انکار کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر میں 4 لوگ سے باقی ہیں اور اس بات آنے کے بعد میرے بچے بالکل مطلب نبے دم تھے کہ اگر ان کو کوئی غذا نہ ملی تو وہ صبح پکڑنے کے لیے مشکل تو میں رات کے اندھیرے میں نکلا اور کتے کو مار کر اس کا گوشت تاکہ ان کی زندگی بن جائے پہلے یہ فوراً میرے ذہن کے خیال ہوا کہ لعنت ہے تیرے اوپر تیرے پڑوس کے اندر وہ فاقے سے ہے اور تو حج پہ جا کہا کہ سب پھینکو برتن بھی بھیجوا دیا اور سامان بھی اور جتنے پیسے تھے جتنا سامان تھا گھر میں وہ لے جا کے دیا کھانے پینے کا اور جتنے پیسے تھے سارے لے جا کے تو وہ حج ہو تو اصل چیز نیت کی کہ کس کی عبادت قبول ہو رہی ہے کس کی نیت کس کے طفیل ہے ظاہر ہے کہ جہاں مجمع ہوتا ہے وہاں اللہ کا کوئی اپنی ایک بندہ اور اس کے طفیل میں سب کی عبادت تو اسی لیے جہاں اجتماع ہوتا ہے جہاں دین کی بات ہوتی ہے اللہ کی بات ہوتی ہے اور فرشتوں کو نہیں سنتی تو بہرحال یہ تو ایک تمہید تھی آپ سب حضرات یہاں پر آئے ظاہر ایک مقصد لے کر ایک مقصد کے کیونکہ بغیر مقصد کے انسان کوئی بھی نہ اس کی حرکت نہ اس کی کوئی حرکت ہو کوئی فعل ہو کوئی قول ہو کوئی عمل ہو کوئی چیز جو ہے وہ انسان کی بے مقصد نہیں ہوتی اگر انسان جا رہا ہے تو کوئی مقصد کہیں کا ارادہ ہے تو مقصد ہے اس کا بول رہا ہے تو مقصد ہے اس کا کھانا پینا ہے تو مقصد ہے مطلب بغیر مقصد کی کوئی چیز ہے اگر کوئی شخص بے مقصد چلا جا رہا ہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیوانہ ہے بے مقصد بولے جا رہا ہے تو لوگ کہیں گے مجنون ہے فاتح اللہ ہے معلوم ہے کہ اصل چیز مقصدیت ہے مقصد ہوگا تو انسان کو کا ہر فعل جو ہے وہ قابل توجہ اور مقصد نہیں ہوگا تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے تو اصل چیز مقصد ہے عام طور پر بعض کے بارے میں نصیحت کے بارے میں خطاب کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ لمبا چوڑا ہوگا تو وہ خطاب ہے وہ بعض ہے وہ تقریر ہے لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اصل کیا چیز ہے اصل چیز مقصد ہے کہ بعض جو ہے وہ نصیحت جو ہے وہ کس مقصد کے لیے اگر مقصد مختصر وقت میں حاصل ہو رہا ہے تو جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک عرابی ایک بند ایک دیہات کا رہنے والا شخص حاضر ہے اس کے حلیے سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ طویل سفر کرتا ہے گرد جمی گردانوں کپڑے تھے اور آنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام سے میں جو اس کی آپ بھلا کی پہنچ کہ باز فرمائیے نصیحت فرمائیے لیکن مختصر
اب ظاہر ہے کہ اتنی بیبادی کے ساتھ اتنی جرت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ کہہ دینا ہے وہ دو ہی آدمی کے ساتھ. ایک وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ جو منصب رسالت سے واقف تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے اور ان کی عظمت نبوت سے واقف, یا وہ کہہ سکتا ہے یا وہ کہہ سکتا ہے کہ جو مقام ناز پر فائز ہو, جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ وہ مقام ناز پر فائز تھے. 11 مقامات وہ ہیں کہ جہاں قرآن کریم نے حضرت عمر فاروق کے بیان کی تائید کی. ایک عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے اور ساری عمر نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور امت مسلمہ کو اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اس کی. کیونکہ ایک تو وہ دشمن ہے جو آپ سامنے ہے, اس سے آپ نمٹ سکتے ہیں, لیکن ایک وہ ہے جسے کہتے ہیں ہمارے آستین کہ وہ آستین کا سامنے. یہ وہ لوگ تھے کہ وہ آستین کا سامنے. اسی لیے قرآن نے بہت سخت لہجے کے اندر کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ جہنم کے آخری حصے کے اندر ہوتا ہے, کیونکہ ان سے جتنا شدید ہو سکتا. جب آخری وقت آئے تو اب فکر کرو کہ اب کیا ہوگا. اس کے بیٹے ہیں وہ بڑے جلیل القدر صاحب ہیں, تو اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تمہیں نبی کریم علیہ السلام کی صحبت حاصل ہے, تم صحابی ہو, جاؤ اور میرا پیغام لے کے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور یہ عرض کرو کہ میرا جانے کا وقت ہے. میں یہ چاہتا ہوں, میری 2 خواہشیں, اور مرنے والے کی خواہش تو ہر آدمی پوری کر دیتا ہے, اور آپ تو رحمت للعالمین کہ ایک تو اپنی جو ردائے مبارک ہے, جو چادر آپ نے پہن رکھی ہے, وہ مجھے اللہ فرمائے کر دیں, میں اسی میں لپٹ کے جاؤں گا, تاکہ کل جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ کیا لے کر آیا تو میں وہ چادر پیش کروں گا کہ یہ لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں, اس کا وعدہ لے کر وہ آتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی. ظاہر ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا, آپ کی صفت میں ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. قرآن نے بھی اس کو کہا کہ یہ لوگ جو آپ کے گرد جمع ہوتے ہیں یہ آپ کی نرم دلی اور آپ کی رحمت للعالمین ہی ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور جذب ہو جاتے ہیں. تو آپ کو جو صفت عطا کی ہے تو آپ اسی جذبے کے تحت کھڑے گویا ارادہ فرما لیا کہ دونوں باتیں, تمام باتوں کو بھلا دیا کہ اس نے کیا کیا. جب کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق آپ نے ردائے مبارک چادر پکڑی اور صرف اتنا کہا یا رسول اللہ, بس اتنا ہی. ظاہر ہے کہ یہ جرت کرنا ہر کسی کو صدیق اکبر نہیں کر سکے. یہ جرت یہ فاروق اعظم کی شان تھی کہ انہوں نے یہ جرت کی اور ردائے مبارک. اسی وقت قرآن کریم کی آیت نازل ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر. آپ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں, ہرگز ہرگز مغفرت نہیں. اتنا سخت لفظ ہے جب قرآن کریم نے کہیں بھی استعمال کیا. تو یہ تائید تھی حضرت عمر فاروق کی, کیونکہ وہ مقام ناز پر تھا. اور یہ جو دیہات سے آئے یہ ادب معلومات کے مقام پر تھا کہ وہ مقام رسالت سے واقع. تو صحابہ کرام انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص آ جائے, کیونکہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز کو بلند مت کرو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے آواز جو ہے وہ اب تو جائے ضبط ہو جائے. تو ڈرتے تھے صحابہ کہ ہمارے زبان سے کوئی گستاخی کا لفظ نہیں, کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جائے کہ جو ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہمارے اعمالی حقارت ہو جائے. تو انتظار کیا کرتے تھے کوئی آئے اور سوال کرے. میں آپ کے
نصیحت کیجیے لیکن مختصر، اور وجہ اس کی یہ کہ میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں۔ اگر آپ نے لمبی چوڑی بات کہی تو نہ تو میری یاد رہے گی، اور جب یاد نہیں رہے گی تو میں عمل نہیں کر سکوں گا، اور جب عمل نہیں کر سکوں گا تو پھر میرے آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرا سفر بھی بیکار ہو گیا اور آنا بھی ضائع۔ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اور آپ نے نصیحت فرمائی، وہ 3 لفظ بتائے اور فرمایا کہ صلو صلاۃ الفجر، 3 لفظ صلو صلاۃ الفجر، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو اس وقت 1 سیکنڈ کے لیے 1 منٹ کے لیے اپنے دل کے اندر یہ خیال کرو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، کیونکہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو ماذا تقسیم و غدا، ہمیں ہماری ماذا تقسیم و غدا، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہو۔ پلان تو ہم برسوں کے بناتے ہیں لیکن کبھی نہیں پتا، ہمیں اثر ملے گی بھی نہیں ملے گی یہ بھی نہیں معلوم، کیونکہ یہ تو یقین ہے کہ موت آنی ہے، موت پانا ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کب آئے گی، کس طرح آئے گی، کیسے آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ تو لہٰذا جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو 1 منٹ کے لیے ذہن کے اندر یہ خیال لے آؤ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی شروع میں دقت ہوگی کیونکہ خاص طور پہ ارادہ کر کے، لیکن بعد میں جیسی نیت باندھے کھڑے ہوئے تو خود بخود یہ خیال ذہن کا، اس کا جو فائدہ ہوگا یہ ہوگا کہ اس نماز کے اندر جو خشوع و خضوع پیدا ہوگا، جو عنابت اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ وہی نماز کا حاصل ہے، وہی نماز کا مطلب۔ تو مقصد پورا ہو، تو اصل چیز مقصد دائرے کے انسان کو یہاں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے تمام عالم میں اس کو بزرگی اور کرامت رکھی، بلغت کرمنا بنی آدم و حملناہم فی البر والبحر، بحر و بر کے اندر اس کو برتریت عطا کی۔ تو کوئی بھی چیز اللہ نے بے وسیلے پہ کریش، تو ظاہر ہے کہ انسان جیسے مخلوق اس کو بے وسیلے کیسے ہوئی؟ تو انسان کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کا مقصد ہے عبادت۔ عبادت کرنے کو فرشتے بھی موجود تھے، لیکن انسان کی کیا خصوصیت؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے۔ اس لیے کہ فرشتوں کی تخلیق جو ہے وہ نور سے ہوئی ہے، ان کے گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، نہ وہ گناہ کو جانتے ہیں، جو ان کو حکم دیا وہ کیے جا رہے ہیں، نہ اس میں اضافہ ہے نہ کمی ہے۔ اجنہ ہیں، ان کے فہم پر وہم غالب ہے، لہذا وہ ویرانوں کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے شفیعت عطا کی، بزرگی عطا کی، وہ اس لیے کہ اس کو عقل دی، اس کو فہم دیا، اس کو ارادہ دیا، اس کو اختیار دیا کہ یہ چاہے تو اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن سکتا ہے، اور یہ چاہے تو اللہ کا معبود بن سکتا ہے۔ تو انسان کے پاس اختیار موجود ہے، اس لیے جب اختیار سے وہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے تو وہ سجدہ جو ہے وہ فرشتوں کو رضا سمجھتا ہو، کیونکہ وہ ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ تو اور اصل عبادت جو ہے وہ نماز ہی ہے، کیونکہ عبدیت کا تقاضا جو ہے نماز، عبد کہتے ہیں غلامی، اور عبدیت کے غلامی میں فرائض ہو جائے، اور عبدیت سب سے بڑی یہ ہے کہ تمام عزتیں جو ہے وہ اللہ کی ہیں اور تمام ذلتیں جو ہے وہ ہماری ہیں۔ تو اس یعنی عزت کل کے سامنے یہ ذلت کل جو ہے وہ بس نماز کیا ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے پاتے غلاموں کی طرف سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تو صلاح کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلو۔ 5 وقت نماز، ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم اللہ سے یہ بولتے ہیں اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر۔ تو
پھر اس کے بعد ہم سر جھکا دیتے ہیں اس کے ساتھ. اور پھر ذلت کا جو آخری درجہ ہے کہ جو انسان کے سب سے محترم حصہ ہے پیشانی اور ناک وہ زمین پر رکھ دیتے ہیں کہ اللہ ساری کبریائی ساری بڑائی سارے عظمتیں تیری لیے اور ساری ذلتیں میری لیے. تو اصل عبادت جو ہے وہ نمازی ہے, عبدی ہے. باقی حج ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, وہ حکم کے لحاظ سے عبادت ہے, لیکن اپنی کیفیت کے لحاظ سے کوئی عبادت نہیں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے عبادت ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے مستغنی ہے, کھانے سے پینے سے ہر چیز سے. تو ہم روزہ اگر رکھتے ہیں تو اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کی اس صفت سے ہمارا ایک مواصلت ہو جائے, اس سے میل ہو جائے کہ اللہ نے حکم دیا کہ کھانا پینا ترک کر دو, تو جائز چیز جو ہے وہ بھی ہم اپنی جائز کمائی سامنے رکھا ہوا ہے, لیکن ہم ہاتھ نہیں بڑھا سکتے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں. بخلاف اس کے کہ عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ کے روزہ نہ رکھیں, اور بھی ہو اس دن اگر روزہ رکھیں گے تو گناہگار ہوگا. تو معلوم ہے اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے کا تو روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے لگے. تو ہم زکوٰۃ دینے کے بعد یہ ہم اس سے قربت کریں. حج ہے وہ عشق کی بات ہے کہ آدمی بس کچھ پتہ نہیں, نہ جائے گا نہ پائے گا, نہ بیوی کا نہ بچوں کا نہ گھر کا نہ مال کا, نہ پائے گا نہ پائے گا. ایک عشق ہے جو اصل عبادت نماز. تو ظاہر ہے کہ یہ اس مقصد کو ہمیں تو یہ رمضان اور اس کا آخری عشر اس کا اللہ تعالیٰ نے پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا, دوسرا مغفرت کا ہے, اور تیسرا جہنم سے نجات کا. تو اس عشرے کے اندر خاص طور پر استغفار کی کثرت اور خاص طور پر اللہم انک عفو فاعف عنا, اس کا ورد زیادہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے, اس کی رحمت اس کے غضب پر ہو سکتا ہے کہ ہماری ارادہ, ہماری کوشش, ہماری مسائل جو ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا باعث بن جائے. کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے میں کہ روز قیامت جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس شخص کی کھاتے میں لکھو کہ اس نے پوری زندگی تہجد کی نماز ادا کی. فرشتے رکھتے ہیں اللہ اس نے ایک دن نماز پڑھی. کہا کہ وہ تمہیں معلوم ہے, یہ بندہ روزانہ ارادہ کر کے سوچتا تھا کہ اللہ میری آنکھ کھل جائے تو میں تہجد پڑھوں گا. اب آنکھ لکھتی تھی اس وقت لکھو اس کے یہ عبادت. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف ارادے سے. آخر میں صرف ایک واقعہ سنا کے میں بات کر رہا ہوں. ایک بزرگ گزرے حضرت یحییٰ بن موسیٰ, ان کی عبادت ریاضت بڑی مشہور تھی. لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی عبادت کرے تو یحییٰ کی طرح سے. انتقال ہو گیا. ان کے دور کے ایک بزرگ تھے, انہوں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے پوچھا کہ یحییٰ کیا گزری. کہا کہ میرے اللہ نے میری مغفرت کر دی, لیکن مجھے بڑی حیرت کہ میرے جانے کے اگلے دن جو ہے میرے پڑوس میں ایک لوہار آ کر تھا, وہ گیا, اس کا انتقال ہو گیا. اور حیرت اس بات پہ کہ وہ مجھ سے 4 درجہ اونچے, جنت میں 4 درجہ اونچے. بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا کون چلتا ہے کہ جو یحییٰ پر سب کچھ. انہوں نے اس کی معلومات کی. ظاہر ہے کہ سب سے قریب ترین رشتہ انسان کا جس میں سارے احوال منتشر ہوتے ہیں, اس کی اچھائی کے, اس کی برائی کے, اس کے عادات کے, اس کے اعتبار کا, وہ ہوتا ہے اہلیہ کا رشتہ. انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں جا کے تحقیق کروں, جا کے میں اس کی اہلیہ سے بات کروں. اسے جا کے پوچھا کہ تمہارا شوہر ایسی کون سی عبادت کیا, ایسا
کوئی میرے یاد نہیں کہ کوئی ایسی عبادت خاص یا کوئی عمل ایسا ہو. البتہ ایک بات تھی کہ ہم لوگ کثیر العیال ہیں, ہمارے 4 بیٹیاں ہیں 5 بیٹے ہیں, تو یہ صبح کام پہ چلے جایا کرتے تھے, ظاہر محنت مزدوری کا کام تھا, اور رات کو آیا کرتے تھے تھک تھکا کے, اور میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی. تو اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان بچوں کی ذمہ داریوں سے فارغ کر دے. جس دن میں ان بچوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا میں بھی ایک طرح سے عبادت کیا, صرف وہ ارادہ تھا, وہ نیت تھی کہ اللہ نے وہ نیت قبول کی اور یا سے چاہت ہو. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان نیت اور توفیق طلب, جب توفیق طلب کرے, توفیق کا معاملہ طلب سے, طلب کا معاملہ ارادے سے, جب توفیق ہوگی تو عمل سرزد ہوگا, جب عمل سرزد ہوگا تب تک میں تقوی خود بخود آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہر عمل مقبول ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ.